بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج رات یہ دعا ضرور مانگیے گا۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے پڑھے اور دل میں آمین کہے اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے اپنی دعا قبول ہو جائے۔ آمین۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے سارے مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے فرشتوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلی پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے محبوب تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے مولا، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر دے۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ ادا کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد عطا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک کے دشمنوں کو ہدایت فرما۔ اے رب العزت، اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما اور ہمارے نصیبوں کو کھول دے۔ یا اللہ، پیارے آقا کے وسیلے سے ہماری تمام جائز دعاؤں پر اپنی رحمت کی بارش فرما۔ یا اللہ، آج جتنے بھی لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ، جتنے بھی لوگ تجھ سے دعائیں مانگیں گے، یا اللہ، تو ان سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ میرے اللہ، ہم سب کے گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر دے۔ یا اللہ، جتنے بھی بہن بھائی جن کی شادیاں نہیں ہوئی، یا اللہ پاک، انہیں نیک رشتے عطا کر۔ یا اللہ، ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما دے جو تیرے پسندیدہ ہو
اور ہمیں تجھ سے قریب کر دے۔ یا اللہ جو تیری یاد دلاتے رہے اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے۔ یا اللہ ہمارے گھر کی تمام پریشانیاں اور مسائل کو حل کر دے۔ یا اللہ ہمارے گھر کے رزق اور دولت میں برکت عطا کر دے۔ یا اللہ جو بچے بچیاں امتحان دے چکے ہیں، یا اللہ انہیں نمایاں کامیابی عطا کر۔ یا اللہ ہمارے والدین کو لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ پاک ہمیں اور ہمارے والدین کو ان تمام 70 حاضر لوگوں میں شامل کر دے جو بے حساب جنت کے جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہم سب کو حج کرنے کی شہادت نصیب فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم فرمانا اور موت کے وقت ہم کو عذاب نہ دینا اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک یا اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ مرتے وقت ہمارے لبوں پر کلمہ نصیب کر دینا۔ یا اللہ میری موت آسانی والی کرنا، سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن زمزم سے تر ہو اور جنت البقیع میں ہو۔ جب دفنانے جائے تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ یا اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، تیرے پسندیدہ بندوں میں میرا شمار ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں آخرت تک پہنچانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل، ہر قول، ہر نیکی، ہر عقد کا مطلوب صرف اور صرف آخرت ہو۔ اے اللہ ہماری نیتوں کو اخلاص سے بھر دے۔ یا اللہ ہم سے ایسے کام لے جو آپ کے یہاں قبولیت کا درجہ رکھتے ہو۔ یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال اور جلالت کا واسطہ، یا رب رسول حق صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واسطہ۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کو رزق حلال میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ان مشکلات سے ہمیں نجات فرما دے۔ یا اللہ دکھلاوے اور بناوٹ سے بچا لے، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا شوق عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ریاکاری نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اول تو نیکی ہوتی نہیں، ہو جائے تو سنبھلتی نہیں۔ اے اللہ ہم بڑے نکارہ ہو گئے ہیں، ہمارے دل و دماغ کو پاکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا، ہماری ساری مشکلات آسان کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، راہیں کھول دے، مشکلیں آسان کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام زائستی حاجت کو پورا فرما۔ یا اللہ جو گھر مانگے اسے گھر دے۔ اے رب کریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ اس دعا کو مزید آگے شیئر کیجیے گا
کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔